جنت کا ٹکڑا بنا کر پھر کیا کرو، ثم ينور له في قبره، فرمایا اس کی قبر کو دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے نور سے بھر دو. سبحان اللہ. فرمایا اس کی قبر کو نور سے بھر دو. جب اس کی قبر کو تم نور سے بھر دو گے پھر اس کو تم نے کہنا ہے اے اللہ کے بندے، اے بندہ مومن، تو نے ساری زندگی رب کو یاد کیا ہے، ربی اللہ پکارتا رہا ہے، وہ نبی محمد پکارتا رہا ہے. تو کہتا بھی ہوگا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یہ تو نے پڑھا ہوگا. اب تیرے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے، تیری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا گیا ہے اور تیری قبر کے اندر نور کو بھر دیا گیا ہے اور جنت کی طرف سے کھڑکی کھول کے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. آئینہ روشن کر کے چمکا کے ہم اس کے لیے دعا کرنے آئے بیٹھے ہوتے ہیں. اسی لیے حضور فرماتے ہیں اسرع الدعاء اجابتاً دعوت غائب لغائب. جب تم اپنے کسی فوت شدہ بندے کے لیے دعا کرنے کے لیے جاتے ہو، چلے جاتے ہو، دل کی میل کو صاف کر دیتے ہو، چمکا کے جاتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وہ دعا قبول فرما لیتا ہے. دعاؤں کا سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہتا ہے. حضور فرماتے ہیں من مجد فی القبر کالغریق المتغوط. مرنے والا ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو بندہ ڈوب رہا ہو تو اوپر ہاتھ مار دے، کہیں سے کوئی تل کا ملا تو اس کو سہارا مل جائے، کوئی کنارے کا گھاس کا کوئی ٹکڑا اس کو ملا تو وہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، سہارا اس کو ملتا ہے. بہتر اس کی کوشش ہوتی ہے مجھے کنارہ مل جائے، میں کنارے سے پکڑ کر بچ جاؤں گا. تو حضور فرماتے ہیں اسی طرح مرنے والا جو فوت ہو جاتا ہے وہ بھی اس طرح انتظار کر رہا ہوتا ہے. کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ فرمایا ینتظر دعوتاً، وہ دعا کا انتظار کرتا ہے. کس کی دعا؟ لِأَبٍ وَأُمٍ أَوْ أَخٍ أَوْ صِدِّيقٍ. وہ دعا کا انتظار کرتا ہے اس کا بھائی اس کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اس کی ماں اس کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اس کا بیٹا اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کی بیٹیاں اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اور وہ جگری یار جو اس کے ساتھ رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے، جو ساتھ رہتے تھے، وہ انتظار کرتا رہتا ہے. یاری کا فائدہ تو یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ رہا ہوں، آج مجھے ضرورت ہے میرے لیے دعا کرے تو مجھے سہارا مل جائے گا، میں ڈوبنے سے بچ جاؤں. اور حضور فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. اگر میں اس کا معنی یہ بھی کروں تو مبالغہ نہیں ہوگا. بہترین تمہارا دوست وہ ہے جو تمہیں نفع دیتا ہے. بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں نفع دیتا ہے. اور نفع کی ضرورت بندے کو دنیا سے زیادہ قبر میں ہوتی ہے. یہ جہاں جب چھوڑ جاتا ہے تو اس وقت ضرورت ہوتی ہے، تو وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا یار، جگری یار، میرا دوست، میرا بھائی، میری ماں، میری بہن، میرا بیٹا میرے لیے دعا کرے گا. وہ دعا میرے لیے بخشش کا سامان بن جائے گی. میں اللہ کے حضور کامیاب ہو جاؤں گا، قبر میں بھی حشر میں بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے کامیابی دے دینی ہے مجھے اللہ جنت کی عطا فرمائے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ قبرستان کھڑے ہیں اور قبر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نہ رو رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا امیر المومنین، آپ کے سامنے جنت دوزخ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تب تو آپ نہیں روتے. حالانکہ جنت اور دوزخ بندے رو پڑتے ہیں، جنت کی طلب میں بھی رو پڑتے ہیں، جہنم سے خوف کی وجہ سے بھی رو پڑتے ہیں. لیکن جب آپ قبر کے اوپر آتے ہیں تو آپ رونے لگ جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان بن عفان نے فرمایا میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی جو منزل ہے، جو مشکل ترین منزل ہے، وہ قبر کی منزل ہے. فرمایا جو اس قبر کی منزل میں پاس ہو گیا، جو اس قبر کی منزل سے نکل گیا، فرمایا آگے ساری منزلیں جو ہے وہ اس کی آسان ہو جائیں گی. اس وجہ سے اس کا جو ڈر اور خوف رہتا ہے. اچھا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ مر جاتا ہے بس ختم، نہ فاتحہ، نہ درود، نہ دعا، کچھ بھی ان کے لیے نہیں کرنا. میں کہتا ہوں جو بندہ فوت ہو جاتا ہے
ہم اگر ان کے لیے دعا کریں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے؟ صرف ان کو فائدہ ہی نہیں ہوتا، اگر ہم ان کے لیے دعا کریں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کی وجہ سے زندوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان ام یقتلت، میری ماں اچانک فوت ہو گئی، ان تکلمت تصدقت، اگر میری ماں کو مہلت ملتی، یہاں ایک بات قابل غور ہے، موت مہلت نہیں دیتی، موت مہلت آ گیا ٹائم، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے موت نہیں ہو سکتی۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان امی یقتلت، اچانک میری والدہ کو موت آ گئی، ہمارا ان کے ساتھ گفتگو کا وقت ٹائم نہیں ملا، تو یا رسول اللہ مجھے یقین ہے، ان تکلمت تصدقت، اگر میری ماں کچھ بولتی تو یہ ضرور کہتی، بیٹا میں تو اس دنیا سے جا رہی ہوں، میرے قبر کی آسانی کے لیے کچھ مال صدقہ کر دینا، کچھ مال صدقہ کر دینا، یہ میری ماں ضرور کہتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تصدقت افلھا اجر، میری ماں تو نہیں بولی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ کہتی ضرور کہ صدقہ کرو، اگر اب میں صدقہ کر دوں ماں کے نام کا تو کیا اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے گا؟ افلھا اجر ان تصدقت عنہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں والدہ کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا میرا دیا ہوا صدقہ میری ماں کے لیے پہنچے گا، اس کو فائدہ ہوگا؟ تو سنیے، آپ کے اور میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام، اے میرے صحابی، وہ جو تم صدقہ کرو گے اس کا ثواب اللہ تمہاری ماں کو بھی دے گا، تمہیں بھی دے گا، تمہاری ماں کو تو ملے گا ہی ملے گا، کیونکہ تم نے ماں کے لیے کیا ہے، اس کا ثواب تمہارے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اسی لیے جو ہم اپنے فوت شدگان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان دعا کرنے سے ڈبل فائدہ ہوتا ہے، ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے، ہمارے فوت شدگان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں بس زندگی ختم، وہاں بند کر دو تو معاملہ سارا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر زندگی ختم ہو گئی ہے، زندگی ختم ہو گئی ہے تو اس کو اٹھانا تھا، اٹھا کے گڑے میں پھینکا دے۔ جب باپ بند ہو گیا ہے، یہ ختم ہو گیا ہے، تو اٹھانا تھا اور گڑے میں ڈالنا، لیکن نہیں، اللہ کریم ہے، اللہ بے نیاز ہے، مہربان ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، جب میرا بندہ تمہارے پاس تھا اپنی مرضی سے وہ جیتا تھا، تمہارے ساتھ جیتا تھا، اپنی مرضی سے تم نے کیا ہے، لیکن اب چونکہ یہ فوت ہو چکا ہے، اب یہ میرے پاس آنے والا ہے، اس کو ایسے نہیں ہے ایسے نہیں میرے پاس بھیج دینا، بلکہ اس کی تیاری کرانی ہے۔ کیسے تیاری کرائے مولا؟ اللہ نے فرمایا اس کی تیاری اس طرح ہونی چاہیے کہ اس کو نہلایا جائے، کفن پہنایا جائے، صاف ستھرے کپڑے۔ اچھا، میرا سوال ہے کہ ایک کپڑا جو اس نے ایک مرتبہ پہنا ہو، ایک مرتبہ اس نے پہنا ہو، تو کیا ہم کفن کے لیے وہ اس کو پہناتے ہیں؟ نہیں نہ پہناتے۔ حکم کیا ہے کہ بالکل نیو کپڑا ہونا چاہیے، صاف ستھرا کپڑا، وہ پہنا دیے۔ پھر جناب خوشبو لگاؤ، ادھر بھی خوشبو لگ رہی ہے، ادھر بھی خوشبو لگائی جا رہی ہے، پانی جو ہے وہ اس کا بھی استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ سارے اہتمام کرا کے پھر حکم اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، اعلانات کے ساتھ ساتھ اہتمام ہوتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے لوگ اکٹھے ہو کے اب جناب میت کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب حکم یہ ہے کہ میت کو جب لے کر جاؤ نا تو آرام سے لے کر جاؤ، آرام سے لے کر جاؤ۔ آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، مر چکا ہے وہ، آپ آرام سے لے کر جانے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، یہ آرام کر رہا ہے، آرام سے اس وجہ سے لے کے جاؤ کہیں اس کے آرام میں خلل نہ آ جائے، سکون کی نیند سویا ہوا ہے، اس کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ پھر اس کا جنازہ پڑھایا گیا، جنازہ جب پڑھایا گیا، جنازے کے بعد جب ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں، سب پیچھے ہیں، وہ آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے۔ اچھا بتائیں، امام جب آگے ہوتے ہیں، کوئی شیخ الحدیث، شیخ القرآن آگے ہوتا ہے، ساری زندگی امام آگے رہا ہے، شیخ الحدیث، شیخ القرآن ساری زندگی آگے کھڑے ہو کے اس نے نماز پڑھی، اس کے پیچھے نماز پڑھا ہے، لیکن یہ بندہ فوت ہو گیا ہے،
تو یہ اب آگے جا رہا ہے، امام بھی پیچھے ہے، شیخ الحدیث بھی پیچھے ہے، شیخ القرآن بھی پیچھے ہے۔ کیوں پیچھے ہے؟ اس وجہ سے پیچھے ہے کہ اب یہ جو بندہ جا رہا ہے، پہلے تو ہمارے پاس تھا، اب یہ اللہ کی امانت بن چکا ہے، اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہے۔ حفیظ جلندری نے کہا تھا، جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، اگر سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں۔ ہم مٹی میں ڈال جاتے تو پھر نہلا کیوں رہے؟ بھلا ایسا بھی کوئی ہوا ہے کہ بندے کو مٹی میں جا کے ڈالیں اور یا مٹی میں اس نے کام کرنا اور نہا دھو کے جائے؟ نہیں، اس کو پتا ہے میں نے مٹی میں کام شام کرنا ہے، پھر جب آؤں گا تو پھر نہا لوں۔ تو میں جب مٹی میں خاک کے آپ نے حوالے کر دینا ہے، خاک کے حوالے کر دینے سے پہلے پھر کیوں نہلا رہے ہو؟ سفید کپڑا کیوں پہنا رہے ہو؟ خوشبو اس کو کیوں لگا رہے ہو؟ جہاں قطرے کو ترسایا، اتنا سارا پانی تم نے ضائع کر دیا، مٹی میں پھر اس نے جانا خوشبو بھی لگا دی۔ جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، اگر سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں؟ نہلا کیوں رہے ہو؟ پیر نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑا، انہوں نے اس کا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں تمہیں تو یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ قبر میں جا رہا ہے، یہ مٹی میں جا رہا ہے، یہ مٹی کے حوالے ہو رہا ہے۔ نہیں نہیں، یہ تمہیں تو مٹی نظر آ رہی ہے، لیکن نظر بعالم پاکیزگی میں پڑے ان پر مسافران لحد، اسی لیے نہا کے چلے۔ فرمایا تمہیں تو وہ قبر نظر آ رہی ہے، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھو، وہ فرمایا کرتے تھے یارو جب سے سنا ہے قبر میں محبوب کے جلوے ہوں گے، جینے کا دل ہی نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قبر میں محبوب کے جلوے ہوں گے، تب سے جینے کا دل ہی نہیں کرتا، دل کرتا ہے جلدی موت آئے اور قبر میں چلا جاؤ، مصطفیٰ کا دیدار کروں۔ اور فرمایا اگر موت نہیں آتی نا تو میرا دل کرتا ہے زندہ ہی قبر میں چلا جاؤ۔ پھر نصیر الدین نصیر نے فرمایا وہ تمہیں تو نظر آ رہی ہے قبر، وہ قبر ہے، لیکن قبر اس کے لیے ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہیں کیا، اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں 70 ذراعاً فی 70، جو اللہ کا یار ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کی قبر 2 گز نہیں ہوتی، فرمایا 70 گز ادھر بڑھا دی جاتی ہے، 70 گز ادھر بڑھا دی جاتی ہے، 70 گز سامنے بڑھا دی جاتی ہے، 70 گز پیچھے بڑھا دی جاتی ہے۔ فرمایا 70 گز بڑھا کر وہ اب قبر نہیں رہتی، فرمایا کیا ہو جاتی ہے؟ قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مسلمان کی جو قبر ہوتی ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ کون کہتا ہے مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ سبحان اللہ، وہ تو اپنے گھر گئے۔ میں کہتا ہوں ابھی گاڑی در نہیں ہے، ابھی گاڑی در نہیں۔ حضرت عثمان بن عفان کی جو میں نے حدیث پاک بیان کی ہے، قبر پر لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ، آخری آرام گاہ۔ وہ دنیا کے اعتبار سے تو آخری آرام گاہ ہے، لیکن ہماری منزل کے اعتبار سے آخری آرام گاہ نہیں ہے۔ یہ اسٹیشن ہے، یہ اسٹیشن پہ جا کے بڑا انتظار کرنا کرتا ہے نا، تو ذرا لیٹ ہو گاڑی تو پھر بندہ کبھی کبھی سو بھی جائے۔ یہ قبر ایک اسٹیشن سمجھ لو، عالم برزخ انتظار ہے۔ ہماری منزل تو جنت ہے، منزل تو ہماری جنت ہے۔ اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تو بھی، اس میں علماء کرام مفسرین کرام نے لکھا ہے اس تو سے مراد آپ اور آپ کی ساری اولاد مراد ہے، اور ہم باب آدم کی اولاد میں سے ہیں، ہم باب آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ اے میرے بندو، آدم کی پشت سے، آدم کے توسل سے بندو تم جنت میں رہو، یہ تمہارا گھر ہے۔ اور آگے ہے قرآن پاک میں کچھ عرصے کے لیے تمہیں نیچے بھیجا گیا ہے، پھر تم نے لوٹ کر آنا ہے، پھر تم نے اب کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ انا للہ، ہم تیرے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی امانت ہے، اور اللہ تیری طرف ہی لوٹ کر آئیں گے، تیرے ہی ہیں اور تیری طرف ہی ہم لوٹ کر آئیں گے۔ تو اسی لیے پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں نظر بعالم پاکیزگی میں پڑے ان پر مسافران لحد، اسی لیے نہا کے چلے۔ جو مومن ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں،
ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے. آئیے سنیے پھر جب حضور فرماتے ہیں اذا ادخل المیت حصلت الشمس عند غروبها، جب ہم اپنے کسی فوت شدہ بندے کو دفنا کے آتے ہیں، آپ نے 11 بجے دفنایا، یہ سن لیں، 12 بجے دفنایا، صبح 8 بجے دفنایا ہے، صبح 5 بجے دفنایا ہے، رات کے 12 بجے دفنایا ہے، رات کے 9 بجے دفنایا ہے، کسی ٹائم میں بھی آپ نے دفنایا ہے، دفنا کے جب آپ قبر بند کریں گے نا، حضور فرماتے ہیں میت جو ہے وہ قاعدہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، فَيَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، اپنی آنکھیں ملتا ہے. بلا وہ تو مر گیا تھا، مرنے والا بلا اپنی آنکھیں ملتا ہے، جو مر گیا ہو وہ اپنی آنکھیں ملتا ہے، آنکھیں ملتا ہے. جب آنکھیں ملتا ہے تو دیکھتا ہے سورج غروب ہوا ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہے. عصر کا وقت جب جا رہا ہو نا، سورج جا رہا ہو تو جو نمازی بندہ ہو نا وہ دوڑ لگاتا ہے مسجد کی طرف. جب مسجد کی طرف اگر مسجد دور بھی ہو نا تو جہاں اس کو ٹائم ملتا ہے، گھر میں ہے یا کہیں بھی بیٹھا ہے، شادی ہال میں بھی اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا ٹائم دیکھتا ہے کہ سورج جا رہا ہے، وہ جلدی جلدی جگہ تلاش کرتا ہے، یار مجھے جگہ مل جائے میں عصر کی نماز تو پڑھ لوں. کرتا ہے نا ایسے، جو یہاں ایسے کرتا ہے نا، قبر میں بھی حضور فرماتے ہیں وہ بیٹھ جاتا ہے، وَيَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، اپنی آنکھیں ملتا ہے. اتنے میں فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں من ربو کا، من بولے ذرا من ربو کا، وہ بولتے ہیں من ربو کا. اب یہ یہاں دو صورتیں ہیں، ایک صورت ایک روایت میں یہ بیان ہوتا ہے کہ فرشتے اس کو کہتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ایسے سامنے بندہ بیٹھا ہو نا، یا جو نمازی بندہ ہو وہ راستے میں اس کو پکڑ لے، یار میری بات تو سن، تو وہ اپنی دوڑ میں پتہ اس کو کیا کرتا ہے، یار پیچھے ہٹ ذرا، بعد میں بات کریں گے. تو وہ بندہ جو قبر میں بیٹھا ہوتا ہے نا تو فرشتوں کو کہتا ہے دعونی دعونی، کہتا ہے چھوڑو یار میری عصر کی نماز جا رہی ہے، میں پہلے نماز تو پڑھ لوں، میں پہلے نماز تو پڑھ لوں، نماز پڑھ لوں پھر تمہارے سوالوں کا جواب ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن دوسری روایت میں یہ ہوتا ہے کہ فرشتے آنے سے پہلے جب ہم اٹھ کر بیٹھتا ہے، اٹھ کر بیٹھنے کے بعد وہ پکار رہا ہوتا ہے ربی اللہ ربی اللہ و نبی محمد و نبی محمد و نبی محمد و امام قرآن. یہ نا قبر میں جو یہاں قرآن، نماز اور ربی اللہ پکارتا رہا نا، وہ قبر میں فرشتے آنے سے پہلے پکار رہا ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے پکارنے. ایک مرتبہ بول لینا، وہ کیا کہتا ہے ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ نبی جی محمد نبی جی محمد نبی جی محمد. اور جب یہ پکار رہا ہوتا ہے نا، فرشتے آتے ہیں اور آ کر یہ کیفیت دیکھتے ہیں کہ یہ تو پکار رہا ہے اپنے رب کو بھی اور اپنے نبی کا نام لے رہا ہے، یہ تو ہمارے سوالوں کے جواب ہے، یہ پہلے ہی دے رہا ہے. فرشتے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں مولا جس بندے کے پاس تو نے ہمیں بھیجا تھا سوال و جواب کرنے کے لیے، ہم اس کے پاس گئے ہیں سوال و جواب کرنے کے لیے، وہ سوال و جواب کی بجائے پہلے ہی سے پکار رہا تھا ربی اللہ و نبی جی محمد و نبی جی محمد. مولا اب ہم کیا کریں، اس کا ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتو اب تم اس کا کچھ نہ کرو، اب تم چلے جاؤ، اس کی جو چھوٹی سی قبر ہے نا، چھوٹی سی، اس کی قبر کو 70 ذراعاً فی 70 گز بڑھا کر جنت کا ٹکڑا بنا کر پھر کیا کرو ثم ينور له فی قبرہ. فرمایا اس کی قبر کو دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے نور سے بھر دو. سبحان اللہ. فرمایا اس کی قبر کو نور سے بھر دو. جب اس کی قبر کو تم نور سے بھر دو گے پھر اس کو تم نے کہنا ہے اے اللہ کے بندے، اے بندہ مومن، تو نے ساری زندگی رب کو یاد کیا ہے، ربی اللہ پکارتا رہا ہے، وہ نبی محمد پکارتا رہا ہے. تو کہتا بھی ہوگا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یہ تو نے پڑھا ہوگا. اب تیرے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے، تیری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا گیا ہے اور تیری قبر کے اندر نور کو
بھر دیا گیا ہے اور جنت کی طرف سے کھڑکی کھول کے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں, جنت کی خوشبو بھی آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس کو خوشخبری بھی دو. نم کا نومت العروس. اے بندے بڑی محنتیں کی ہیں. صبح سحری ٹائم ٹھنڈا پانی, کہیں تو گرم پانی نصیب ہوتا ہے تو کہیں نہیں بھی ہوتا ہے. ٹھنڈا پانی ہوتا ہے تو وضو کرتا ہے. جو گرم بستروں میں پڑے ہوتے ہیں صبح صبح وہ, اور جو ٹھنڈے پانی میں صبح ہاتھ میں ڈالتے ہیں نا پانی میں اور چہرے پہ نہالتے ہیں, یقین کریں اللہ کی ذات بڑی خوش ہے. فرشتے فرماتے ہیں بندے تو نے زندگی میں بڑی مشقتیں کی ہیں, ٹھنڈے پانی سے تو وضو کرتا رہا ہے, رب کے حضور آ کر سجدے میں جا کے پکارتا رہا ہے ربی اللہ و نبی کی محمد. اب تو ساری زندگی تھک ہار کر یہاں پہنچا ہے, اب تیرے لیے حکم یہ ہے نم کا نومت العروس, ایسے سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے. دلہن کی طرح اب تو ادھر سو جا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا جب وقت قریب آیا نا, تو فرشتے جب آ گئے, میں بات ختم کروں, فرشتے آ گئے موت کے لیے. کیسے آئے ہو؟ اجل ہے, وقت آ گیا. آپ نے اچھا وقت آ گیا. آپ نے ارشاد فرمایا تم ہٹ جاؤ, میں اپنے رب سے بات کروں, میں اپنے رب سے بات کرتا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کیا یا الہ العالمین حل رأیت خلیلا یمیت خلیلہ, کہ کوئی یار ایسا بھی ہے کہ یار کو مار دے. ابراہیم تو یار ہے نا اللہ کے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, یار, خلیل یار کو کہتے ہیں, جگری یار. حضرت ابراہیم نے عرض کیا مولا حل رأیت خلیلا یمیت خلیلہ, کہ کوئی یار ایسا بھی ہے جو یار کو مار دے. یار تو یار کو فائدے دیتا ہے, مارتا تو نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اے پیارے بات تو تیری ٹھیک ہے کہ یار یار کو نہیں مارتا. حل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ, کہ اے ابراہیم اے میرے یار, اے میرے پیارے, کیا کوئی یار ایسا بھی دیکھا ہے یار بلائے اور یار نہ جائے؟ سبحان اللہ. سمجھ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا کوئی یار ایسا دیکھا ہے حل یکرہ, حل رأیت خلیلا یکرہ خلیلہ لقاء خلیلہ, کیا کوئی یار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو یار کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کرے, یار بلائے اور یار نہ جائے. فرمایا تجھے موت نہیں دے رہے, یہ تو الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب, موت کو تم ناپسند نہ کرو, موت تو ایک پل ہے, یہ ایک یار کو دوسرے یار سے ملا دے. موت ایک پل ہے, یہ یار کو یار سے ملا دیتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.